ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. میں دیکھ رہا تھا ابھی شعبہ تحقیق نے مجھے کچھ شماریات بھیجے تو ایسا لگتا ہے کہ معاشی اشارے جو ہیں وہ تو صحیح سمت میں جا رہے ہیں, لیکن پھر ملک کے معاملات, حالات اور معیشت ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے. لیکن پھر میں نے خود سے سوچا کہ یہ تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. ماضی میں بھی ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ جتنے شمارے ہیں وہ تو سب درست ہیں, لیکن معیشت آگے نہیں بڑھ رہی. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اب یہ ایک ایسا سوال ہے جو لوگوں کو ایسے چکر میں ڈال کے رکھتا ہے کہ وہ سوچتے ہی رہتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں پھر کیا مسئلہ کیا ہے. اگر سب چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر آخر معیشت کے بنیادی معاملات جن میں مہنگائی اور بے روزگاری ہیں یہ کیوں صحیح سمت میں نہیں جا رہے؟ بھائی دیکھیں, بین الاقوامی سطح پر کسی بھی معیشت کا اگر آپ نے کسی بھی اور معیشت سے موازنہ کرنا ہو تو دو بنیادی نقطے ہیں, یا مہنگائی یا بے روزگاری. اس کے علاوہ وہ کسی موضوع پر بات نہیں کرتے. تو آج ہمارے ساتھ بہت ہی اہم شخصیت اور معیشت دان گفتگو ہوں گے. جناب ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ماہر معاشیات بھی ہیں, بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اس موضوع پر. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. تھینک یو جناب, تھینک یو. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, تھینک یو. مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ تو اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پھر ہم کسی چیز پر یقین نہ کریں جو حکومتی شمارے ہوتے ہیں, چاہے اس حکومت کے ہوں یا ماضی کے, کیونکہ چیزیں ہمیں صحیح بتائی جاتی ہیں لیکن دو بنیادی شماروں پر بات نہیں کی جاتی. جیسے آپ بھی استاد ہیں, اکیڈیمیا کے ممبر ہیں, بڑے سینئر ریسرچر بھی ہیں, تو سر میں نے تو یہی سنا اکنامکس 101 کے اندر کہ مہنگائی اور بے روزگاری کو سامنے رکھ کے بات کی جاتی ہے. ان دونوں پہ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اکنامکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ ہر شخص ہی اس کو ڈیفائن کر سکتا ہے. جسے کہتے ہیں نا, بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دی بیہولڈر. جی جی. ہر شخص جس کا جو وہ پک کر لے گا ایک چیز کو اور اس کو پھر ایکسپلین کرے گا وہ. جی جی. لیکن جو اکانومسٹ ہوتے ہیں نا, وہ اس کو پورے اس کو دیکھتے ہیں. جی. صرف ایک یا دو انڈیکیٹر نہیں ہوتے ہیں, بہت زیادہ کئی انڈیکیٹر ہوتے ہیں اس کے لیے, تو وہ اس پیرائے میں دیکھتا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں کہ منسٹری آف فائنانس نے بھی جو اپنا فرسٹ ہاف آف دا فسکل ایئر کا جو رپورٹ شائع کیا ہے, تو اس میں بھی تو انہوں نے کوئی اچھی خبر تو نہیں دی حکومت کی معیشت کی. انہوں نے بھی کہا کہ جی پچھلے سال جو بجٹ کا خسارہ تھا اس سال اس سے تھوڑا زیادہ ہوا ہے, کوئی 21% زیادہ ہو گیا ہے. ایکسپورٹس کا بہت ہم شور سنتے رہتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے, ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے, ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب بھی ٹویٹ کرتے رہتے ہیں, وزارت خزانہ نے اور اسٹیٹ بینک نے بھی یہی کہا کہ فرسٹ ہاف میں ابھی بھی ایکسپورٹس ہمارا تقریباً 5% وہ کم ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. اسی طریقے سے فارن انویسٹمنٹ کے بارے میں وزارت خزانہ نے کہا کہ اس میں بھی کوئی 72% جو ہے وہ ڈکلائن ہو گیا ہے. ایگریکلچر کریڈٹ جو ہے زراعت کے شعبے میں جو قرضے دیے جاتے ہیں بینکوں کے, وہ بھی تقریباً اس میں بھی کمی ہے. تو یہ چیزیں وزارت خزانہ نے بھی بتائیں. لیکن جہاں پر بہتری ہوئی ہے اس کا بھی وزارت خزانہ نے بتایا کہ انفلیشن جو ہے وہ کم ہے, بالکل کم ہے, تقریباً 8% کے قریب آ گیا ہے انفلیشن ہمارا. اور یہ موسٹلی فوڈ ڈریون انفلیشن ہے. نان فوڈ انفلیشن تو 3-4% کے قریب ہے, which is absolutely fine. اسی طریقے سے ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو انڈسٹریز ہے. نہیں, just permit me to interrupt you here. Just permit me to interrupt you here. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. Just want clarification here. آپ نے کہا کہ فوڈ انفلیشن جو ہے یہ میجر ریزن ہے جب ہم کمپاؤنڈڈ لیں گے یا ایگریگیٹ انفلیشن کو لیں گے. تو مجھے یہ بتائیے, اس کے معنی یہ تو سپلائی سائڈ کا مسئلہ ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے. آئی ڈونٹ نو. بالکل صحیح ہے, 200% صحیح ہے آپ. تو سر یہ تو جتنے ارسطو اور سقراط اور افلاطون بٹھائے ہوئے ہیں وہاں پر, تو یہ تھوڑا بہت کام تو ان کا بھی ہے نا کہ وہ بتائیں اس مسئلے کو حل کرنا. جہاں سپلائی سائڈ مسئلہ ہوتا ہے اس کے معنی یہ کہ وہ تو ان کے سر آتی بات, ان کے اوپر ذمہ داری ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہی میرا بھی ہمیشہ سے یہ رہا ہے
کہ اگر میرے پیٹ میں درد ہے تو مجھے سر درد کی گولی تو نہ دو. اگر انفلیشن سپلائی سائڈ سے ہے تو آپ نے سپلائی کو بہتر کر کے، سپلائی سچویشن کو بہتر کر کے آپ نے قیمتوں کو کم کرنا ہے، نہ کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا کر کم کرنا ہے. تو ہمارے اسٹیٹ بینک میں جو سکرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ہر درد کی ایک ہی دوا ہے، انفلیشن بڑھ رہا ہے، مانیٹری پالیسی ٹائٹ کرو، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دو. آپ کے کراچی کے مارکیٹ میں بہت سارے جو ینگ ٹرکس بیٹھے ہوئے ہیں انویسٹمنٹ ہاؤسز میں، ان سب نے بھی جو ٹیکسٹ بک میں پڑھی ہوئی ہے کہ انفلیشن کو کم کرنا ہے تو ہم نے ٹائٹ مانیٹری پالیسی ہو، یعنی کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا دو. بھئی یہ تو دیکھو کہ یہ اگر انفلیشن بڑھا ہوا ہے تو کس کی وجہ سے بڑھا ہے، یہ وجہ کی طرف کوئی نہیں جاتا. اب اگر گورنمنٹ خود بجلی کی قیمت بڑھا دے، گورنمنٹ خود گیس کی قیمت بڑھا دے، گورنمنٹ خود پیٹرول کی قیمت بڑھا دے، گورنمنٹ خود پانی کی قیمت بڑھا دے، تو یہ سارے پاس آن ہوں گے اور اس سے انفلیشن ہوگا. جب اس سے قیمتیں بڑھیں گی تو اسٹیٹ بینک کہے گا ٹائٹ مانیٹری پالیسی. بھئی ٹائٹ مانیٹری پالیسی کرنے کے بجائے آپ ذرا ہوش سے زیادہ کام لیں، جوش سے کم لیں. یہ چیز جو ہم بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہوتے ہیں، گیس کی قیمت بڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے انفلیشن کریٹ ہو رہا ہے. اگر گندم کی پیداوار کم ہو گئی ہے تو سپلائی کو بہتر کرو. اگر ہم یہاں پر گورننس کے ایشو ہو جاتا ہے کہ ہم ٹھیک سے موقع پہ وقت پہ ڈیسیجن نہیں لیتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں پر کیا کراپ ہے، کہاں کیا شارٹیج ہونے والا ہے، تو وقت سے پہلے آپ اس کا انتظام کر رہے ہیں. تو چیزیں ہیں، پرابلم ہے ہمارا انفلیشن کا، مہنگائی کا سپلائی سائڈ سے، اور گورنمنٹ خود بڑھاتی ہے، جس کو ہم گورنمنٹ ایڈمنسٹرڈ جو پرائسز ہیں وہ خود بڑھ رہی ہوتی ہیں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈیمانڈ پریشر سے. اس لیے انٹرسٹ ریٹ از ناٹ دی ریلیونٹ انسٹرومنٹ ٹو کنٹرول انفلیشن. another فیکٹر بھی جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، میں ایک معیشت دان کی گفتگو سن رہا تھا تو انہوں نے بتلایا کہ ٹیکس بھی ایک ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کوئی درست کہا انہوں نے نہیں، امریکی معیشت دان ہیں، آپ بھی ان سے واقف ہیں، تو واپس آتے ہیں تو اس موضوع پر بھی گفتگو کرتے ہیں کہ اس کے بھی کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. ظاہری بات ہے ہماری جو گفتگو ہے اس کی جو ایک معیار ہے وہ انہی لوگوں کی سمجھ میں آئے گا جن لوگوں نے اس ملک میں فیصلے کرنے. تو اپر ایچلونز آف ورلڈی پاور پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو بھی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان کے ساتھ سمجھیں کہ ایک مکالمہ ہو رہا ہے. وہ شاید اس مکالمے کا حصہ تو نہ ہو براہ راست، لیکن ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب یہاں پر ایک میں امریکی معیشت دان کی گفتگو سن رہا تھا. انہوں نے ذکر کیا، شاید وہ ان کی معیشت سے پرٹین کرتا ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹیکسیشن کے نظام میں اگر استحصال کا جز شامل ہو یعنی ایکسپلائٹیٹیو ٹیکسیشن سسٹم ہو، اور جو کہ ہمارے ملک کے اندر مجھے نہیں پتا کہ وہ اپلائی کس طرح سے ہوگا، تو انہوں نے کہا وہ انفلیشن کی وجہ بنتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب بالخصوص شاید انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بات کر رہے ہوں، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں دو طرح کی ٹیکسز ہوتے ہیں، ایک ہے ڈائریکٹ جی اور دوسرا ہے انڈائریکٹ. انڈائریکٹ ٹیکسیشن وہ ہوتا ہے جو پاس آن ہو جاتا ہے کنزیومر کو، جیسے سیلز ٹیکس ہے، جی کسٹم ڈیوٹی ہے، سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی ہے. اب جب کسی چیز کی ڈیوٹی بڑھائیں گے تو وہ پاس آن ہو جائے گا بائی ڈیفینیشن، تو وہ انفلیشنری ہوتا ہے. جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں وہ ہماری اپنی ذاتی انکم پہ ہے کہ اگر میں زیادہ پیسے ارن کر رہا ہوں تو میں زیادہ ٹیکس دوں گا، تو وہ پاس آن تو نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ انفلیشنری نہیں ہے. ہمارے یہاں جو مشکل یہ ہے ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں کہ ایک تو ہمارا ٹیکس بیس بہت نیرو ہوتا ہے. چند ایسے سیکٹر ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. پاکستان میں تقریباً 10-12 سیکٹر ایسے ہیں جو 75% ٹیکس جو ہے وہاں سے ہمیں ملتا ہے. جیسے بینک ہو گیا ہے، آٹو موبائلز ہو گئے ہیں، یہ بڑے بڑے 2-4 اس قسم کے انڈسٹریز ہیں، یہ زیادہ کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. عوام جو ہے جو ارن کر رہے ہیں
وہ ہمارے بہت کم لوگ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں، جو ڈائریکٹ ٹیکس کے نیٹ میں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ریلائنس کو ٹیکسیشن کے اعتبار سے اپنے ریلائنس ڈائریکٹ ٹیکس پہ زیادہ کریں، انڈائریکٹ پہ کم کریں. جیسے اس وقت جو ہے ایک ڈیفینیشن کے مطابق 62% ہمارا جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے اور 38% ڈائریکٹ ٹیکس ہے. لیکن اس 38% میں ہم نے وتھ ہولڈنگ ٹیکس بھی شامل کیا ہوا ہے. کاغذوں پہ یہ ڈائریکٹ ہے لیکن اس کا امپیکٹ اگر دیکھا جائے تو یہ انڈائریکٹ ہے. وتھ ہولڈنگ ٹیکس یہ ہے کہ وہ پروڈکشن کے سٹیج پہ یا امپورٹ اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو امپورٹ سٹیج پہ بھی ہم سے وہ پیسے لے لیے جاتے ہیں ٹیکس. تو جو بھی امپورٹ کوئی چیز کر رہا ہے وہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس بھی اگر پے کر رہا ہے تو وہ پاس آن کرے گا کنزیومر کو. تو اس لیے اگر وتھ ہولڈنگ ٹیکس کو نکال دیا جائے کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ انڈائریکٹ ہے، یہ مہنگائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو پھر 80% سے زیادہ ہمارا جو ٹیکس ہے وہ انڈائریکٹ ہے اور صرف 20%، 18 سے 20% جو ہے وہ ہمارا ڈائریکٹ ٹیکس ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ٹیکسیشن کی بات کی جاتی ہے ہمارے ریلائنس جو ہے وہ ہوتا ہی ہے انڈائریکٹ ٹیکسز پہ، جو پھر انفلیشنری ہوتا ہے کیونکہ جو بھی بزنس مین ہوں گے، انڈسٹریلسٹ ہوں گے، اگر ان کے را مٹیریل پر ٹیکسز زیادہ لگ جائیں تو وہ پاس آن کر دیں گے کنزیومر کو. اچھا میں ایک چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. آج کل بڑی گفتگو میں آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں بھی ہے اور پورے پاکستان میں ہی ہے، وہ یہ کہ without touching powerful people, just by using the formulas and theories given in the books of economics, ہم معیشت کو ٹھیک کر لیں. ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ جی we are touching too many powerful people and if we touch these brackets of powerful people problem ہمیں آئے گی. تو کیا ہم تھیوریز کے ذریعے معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں، صرف تھیوری اور فارمولاز وغیرہ کے ذریعے؟ دیکھیں اگر تھیوریز اور سے اگر چیزیں ٹھیک ہوتی تو تھیوریز تو ویسٹرن ورلڈ کے لیے لکھی گئی ہیں نا، بہت سارے جتنے بھی ہیں ہم تو انہی کو ایز اے اسٹوڈنٹ ہم پڑھتے ہیں ان تھیوریز کو. اور اسی تھیوریز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب انفلیشن ہو تو آپ مانیٹری پالیسی کو اسٹیٹ بینک ٹائٹ کرتا ہے. ٹائٹ کرنے کا مطلب ہمارے یہاں ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھاتا ہے، چاہے وہ اس کا صحیح علاج ہو یا نہ ہو، لیکن ہم تھیوریز پہ عمل کر کے تو یہاں مصیبت میں پہنچ گئے ہیں. تو اس لیے ہر چیز تھیوری پہ نہیں ہوتی ہے، تھیوری ایک گائیڈ لائن ہے. پھر آپ جو اچھا اکانومسٹ ہوگا وہ اپنے انوائرمنٹ میں اس تھیوری کو پھر اڈاپٹ کرتا ہے، اس کو اڈاپٹ کرتا ہے اپنے حالات کو دیکھ کر. اسی لیے آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی یہی پرابلم ہے کہ وہ صرف ایک ٹیکسٹ بک تھیوری ہے اور ایک اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے جس کو ہم شکاگو اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں یا مانیٹرسٹ اپروچ ہم اس کو کہتے ہیں. یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے تو وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اس لیے ترقی پذیر ملکوں میں آئی ایم ایف کے پروگرام سے مسائل کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہیں کیونکہ ہم آنکھ بند کر کے تھیوری پہ عمل کرتے رہتے ہیں. یہی چیز میں پچھلے 2-2.5 سالوں سے بار بار لکھ بھی رہا ہوں، بول بھی رہا ہوں، اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں بھی بہت لکھا ہے میں نے اور آگے بھی لکھتا رہوں گا کہ آپ کو اپنے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ ہر ون شو ول نیور فٹ فار ایوری بڈی. But then again اس ملک کے حالات مطابق پالیسی بناؤ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. اچھا تو یہ جو ہے ان کے انسسٹنس ہم سنتے ہیں، چلیں ان کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد جدید معیشت دراصل مسائل کا حل ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اڈیپٹ. وہ کہتے ہیں آزاد جدید معیشت کے اندر ہم بنیادی طور پر وسائل پر قابو نہیں رکھ سکتے، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. یعنی ہم نہ وسائل کی ڈسٹریبیوشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کی پیداوار کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور بنیادی سوالات معیشت کے جو ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر جواب دے گا ان کے. شاید اس وجہ سے مانیٹرسٹ اپروچ جو ہے زیادہ پاپولر ہو گئی. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ آزاد جدید معیشت سے ہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں. ہماری مثال دیکھ لیں. اب اس پر ہم چپ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا نا سر. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھیں ہم کتنے کامیاب ہیں آزاد جدید معیشت. جی تو چین کون سا آزاد جدید معیشت ہے؟ چین کیسے کامیاب ہوا اور ساری دنیا نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے. دنیا کے بڑھتی ہوئی اکانومی ہے اور یہ نیکسٹ 3-4-5 ایئرز میں یہ دنیا کے لارجسٹ اکانومی ہو جائے گی.
تو کیا وہاں پر جو جس کا آپ ذکر کر رہے تھے چین میں وہی پریکٹس ہو رہا ہے؟ کیا امریکہ میں بھی وہی پریکٹس ہو رہا ہے جو چین میں ہو رہا ہے؟ اب وہ ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر کیسر بنگالی، میں ان کا شاگرد بھی رہا، انہوں نے ہمیں کچھ ایک نئی چیز پڑھائی. انہوں نے کہا ہر معیشت جو ہے وہ سیڑھی چڑھتی ہے اور ایک وقت آتا ہے جب کنزمپشن کی انتہا پہ پہنچ جاتی ہے، وہ اس کی پکی سیڑھی ہے، بس اس کے بعد پھر کہانی ایک نیا موڑ لے لے گی. تو وہ بھی شاید یہ کہہ رہے ہوں کہ چین بھی شاید اس سیڑھی تک پہنچنے کے بعد پھر وہ ادھر رک جائے گی. مجھے پتہ نہیں، میں تو آپ سے علمی بحث اس لیے کر رہا ہوں. جی دیکھیں، یہ کسی پہ میں چیزوں میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں جس میں فلسفی آ جائے. ہاں میرا کہنے کا نہیں، مجھے پتہ ہے خیالات دونوں کے فرق ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو بتا دیا میرے استاد ہیں تو خیالات فرق ہیں، لیکن میں ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا، ہر رائے سے اتفاق نہیں کرتا. جی میرا یہ ویو ہے جی کہ دیکھیں جو آزاد معیشت کا آپ نے ذکر کیا، جی جی وہاں پر مارکیٹ جو ہے بہت زیادہ میچور ہوتی ہے. رائٹ، وہ ہر چیز انہوں نے مارکیٹ پہ چھوڑ دیا ہوا بالکل. ہے. کسی چیز پہ اگر مسئلے مسائل ہوں گے تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے بیسس پہ وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جی جی لیکن ہم جیسے ترقی پذیر ملکوں میں مارکیٹ اتنے مضبوط نہیں ہوتے ہیں. یہاں بڑے بڑے کھلاڑی ہیں مارکیٹ میں جو چیزوں کو اوپر بھی لے جاتے ہیں نیچے بھی لے کے جاتے ہیں. اس لیے دیر از اے رول فار گورنمنٹ. اور یہاں پر بھی فلسفی کا وہ ایک جو ہے نا ٹکراؤ ہے. ایک مانیٹسٹ اسکول آف تھاٹ ہے، ایک کینزین اسکول آف تھاٹ. بالکل. مانیٹسٹ میں یہ ہے کہ گورنمنٹ جتنا کم ہو اتنا ہی بہتر ہو. تو میرا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جیسے ملکوں میں اتنی جو اس کے لیے ایزمپشن ہے کہ مارکیٹ بالکل ٹھیک کام کر رہی ہو، وہ ہم جیسے ملکوں میں نہیں ہے. تو ہمارے پاس پھر ایک ہی سلوشن ہے، بند کر دیں وزارت خزانہ وغیرہ کو اور ہم کچھ اور کام جا کے کر لیں. تو ایسی چیز نہیں ہے. ڈیولپنگ کنٹریز کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان کی مارکیٹ اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہے. ہمارا گورننس کا نظام اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے، ہماری عدالت اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے. آپ سے پھر ہمارے مسائل ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ایڈوانس اکانومیز کے سے. آپ جب ہم اس لیے there is a role of government. اس لیے there is a role of government. جب آپ اہم فیصلہ سازی کی پوزیشن پہ تھے تو مجھے یاد ہے آپ لوگوں کی حکومت کا بنیادی محور یہ تھا کہ غربت میں کمی لائی جائے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اور اس میں ضرور آپ نے بھی کام کیا ہوگا. مختصر میں چاہوں گا کہ جب ہم اس گفتگو کو سم اپ کر رہے ہوں تو یہ غربت کے عنصر کو آپ نے بڑا ٹچ کیا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اور آپ جس وقت حکومت میں تھے یا پلاننگ بھی کرتے تھے کہ زیادہ توجہ تو آپ کی صنعتی پیداوار کی جانب تھی. مجھے یاد ہے ابھی بھی میں اخبار کے اندر جب پڑھا کرتا تھا تو صنعتی پیداوار پر آپ نے بہت کام کیا تھا. لیکن بریک کے بعد میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر کہ جو غربت کا مسئلہ ہے اس کو کس طرح سے پھر ایڈریس کریں، اس کے لیے کوئی آپ مسئلے کا حل ہو تو بتائیے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. باٹم لائن تھا جس کو پاورٹی لائن کہتے ہیں، ان تمام چائنیز کو انہوں نے نکال دیا. 850 ملین کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے 30 سے 35-40 سالوں میں 850 ملین 85 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا. کس نے نکالا؟ بیکاز چائنا پرسوٹ پالیسی جو اس کے گروتھ رہا ہے وہ 10% آن ایوریج گروتھ مینٹین کرتا رہا ہے. وہ آپ سوچیں کہ چائنا کی آبادی جو ہے وہ 1% سے بھی کے قریب بڑھ رہی تھی. ان کا جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ اگر 10% سے مسلسل بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فی کس آمدنی 8 سے 9% بڑھتی رہی چائنا کا ہر سال، جس کی وجہ سے غربت کے لکیر سے ہم سب باہر آ گئے بہت سارے چائنیز. ہمارے یہاں نہیں ہوا ہے. اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں 2008 سے 18 کا ڈیکیڈ لے لیں تو 3% ہمارا ایوریج گروتھ ریٹ ہے. آبادی بڑھ رہی ہے تقریباً 2-2.25%، تو فی کس آمدنی 0.75% سے اگر بڑھ رہی ہے کچھ پتہ نہیں چلے گا. یہ ایسی ہے کہ جیسے ہماری جو ایوریج لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ ایک طریقے سے سٹیگننٹ ہو گئی ہے. تو جو غریب ہے اور حالات کے تحت وہ مزید غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں غربت کو دور کرنے کے لیے ہمیں گروتھ کو بڑھانا ہوگا. اور گروتھ بھی وہ گروتھ جس میں زراعت سے گروتھ آئے، لائف اسٹاک اینڈ ڈیری سیکٹر کے کنٹریبیوشن ہو، کنسٹرکشن سیکٹر ہو، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہو، یہاں سے لایا جائے. دوسرا، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی طرف سے کہ یہ 9 اسپیشل اکنامک زون ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، اگری کر لیا ہے.
آج تک ہم 2015 سے آنورڈ 6 سال میں ہم داخل ہو رہے ہیں، ایک بھی اسپیشل اکنامک زون ہم نے فنکشنل نہیں کیا ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ ایگریکلچر کو لے لو، آج سے چند سال پہلے یہی ملک 13-14 ملین بیلز کاٹن پروڈیوس کر رہا تھا، آج 6 ملین بیل سے نیچے آ گیا۔ دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے، ہم پیچھے کی طرف چل پڑے۔ گندم جو ہمارا بیسک ڈائٹ ہے، آج سے 10 سال پہلے یہ اس کی پر کیپٹا اویلیبلٹی جو تھی پاکستان میں 145 kg تھی، آج 120 پہ آ گیا، گر گیا ہے۔ یہ فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہو رہا ہے۔ تو یہ کس کا کام ہے اس کو ٹھیک کرنا، زراعت کو بہتر کرنا؟ یہ حکومت وقت کا ہے، یہیں سے نوکری نکلیں گی، یہیں سے غربت دور ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے اور آگے آنے والے دنوں کے اندر اس پر مزید گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور جو آپ نے ابھی بتایا منصوبوں کا، تو اس کے اوپر بھی ہم لوگ مفصل طور پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ناظرین، گفتگو کی اور میرے خیال سے بہت سارے نکتے اس میں کور ہوئے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر اس گفتگو کے اندر جو بات ہوئی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک۔ اب بات ایسی ہے کہ اگر آپ ملک میں بہتری چاہتے ہیں، ملک کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک مفصل پروگرام پھر ہم اس نوعیت کا بناتے ہیں کہ اس میں ہم پھر پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو بتائیں گے کہ ملک کی معیشت کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، اتنے سارے معیشت دان، اتنے سارے تجارت و صنعت کے شعبے سے منسلک لوگ پروگرام میں آتے رہے ہیں، جو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے نا، اس کے نقطے میں لکھتا رہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا کیا لکھتا رہتا ہے یہ؟ میں لکھتا رہتا ہوں، سارے نقطے جو یہ لوگ بولتے ہیں نا، میں اپنے پاس لکھ لیتا ہوں کہ بھائی انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے یہ بات کی۔ اب کیا کریں گے، آگے آنے والے دنوں کے اندر جتنے نقطے انہوں نے بیان کیے ہیں، جو کچھ ہم نے دیکھ رکھا ہے، جو سن رکھا ہے، اس کی بنیاد پر اب بات کریں گے، آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے کہ صاحب پاکستان کی معیشت کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر تھوڑا سا ہم ہٹ کے بات کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ لوگوں کے معاملات کو بھی تو دیکھ لیا ہے نا، تو آپ کے معاملات کو بھی ہم نے دیکھا ہے، ان کی باتیں بھی سنی ہیں، تو اس کی بنیاد پر گفتگو ہوگی اور آپ کو بتائیں گے کس طرح سے معیشت کو ہم بہتر کر سکیں۔ یہاں پر وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر، ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔